اللیل الا قلیلا۔ ہمارے یہاں اس دور میں ہمارے معاشرے میں نماز تراویح کے بارے میں بڑے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں کہ نماز تراویح اور نماز تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی نا ماہ رمضان مبارک میں، وہ نماز تہجد تھی، نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے دور میں جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اس کی آیت کیسی ہے، شکل و صورت؟ نماز تراویح ہمارے دور میں جو پڑھی جاتی ہے نماز عشاء کے بعد، اور اس کے اندر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پاک سنا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز عشاء کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اس نماز کا وجود تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص آگے کھڑا ہوتا، قرآن پاک پڑھتا، سناتا، اور پیچھے بہت سے صحابہ کرام جو حافظ نہیں ہوتے تھے، مکمل قرآن پاک یاد نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں نمازی حضرات ہوتے ہیں، اکثر حافظ نہیں ہوتے، بعض حافظ ہوتے ہیں، تو وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح اس لیے پڑھتے تھے تاکہ قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ اب یہ میرے پاس ہے کتاب ہے صحیح ابن حبان، صرف 3 حدیثیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، کبھی بھی تراویح کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہوں۔ جو نماز تراویح کی ہم نے تعریف کی وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں نماز عشاء کے بعد؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ لیس معہم قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن زبانی نہیں آتا ہے، قرآن حفظ نہیں کیا ہوا ہے۔ وَأُبَيْ ابن کعب یصلی بہم، یہ جو حضرت ابی ابن کعب ہے جو امامت کروا رہے تھے، اصل میں امامت کروا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام کو اس بات پہ حیرانگی ہوئی، یہ کون سی جماعت کروا رہے ہیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جب حضور کو بتایا گیا نا، عرض کیا یا رسول اللہ ان کو جو جماعت کروا رہے ہیں وہ ابی ابن کعب ہیں، یصلون بصلاتی، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے بعد جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن سنیں اور یہ قرآن سنائیں۔ اب کیا آقا کریم علیہ السلام کی اجازت کے بغیر یہ عمل ہوا مسجد نبوی شریف۔ اگلا سوال ہے کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کے بارے میں پوچھنے کے بعد منع کیا یا تعریف کی؟ جب بتایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصابوا او نعم ما صنعوا، فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور بڑا اعلیٰ عمل کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بڑا اعلیٰ عمل کر رہے ہیں۔ وہ فعل جو آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ہو اور آپ نے اجازت نہ دی ہو، پھر آپ نے وہ فعل دیکھا ہو اور فعل دیکھنے کے بعد اجازت دے دی جائے، وہ بھی حضور کی سنت تقریری بن جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اقرار کر لیا۔ اب مجھے بتائیں نماز پڑھائی جا رہی تھی یا نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ قرآن پاک سنایا جا رہا تھا یا نہیں سنایا جا رہا تھا؟ سننے والے پیچھے نمازی کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ اگر یہ نماز تہجد ہوتی تو نماز تہجد کے بارے میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام استفسار ہی نہ کرتے۔ نماز تہجد کی نماز تو معروف تھی اور نماز تہجد کی جماعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ پوچھا جماعت ہو رہی ہے، نماز عشاء کے بعد ہو رہی ہے، رات کا ابتدائی حصہ ہے، یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں نماز تہجد کے علاوہ بھی ایک اور نفلی نماز کی جماعت ہوتی تھی، جس کو ہم اپنے دور میں اس نفلی نماز کا نام نماز تراویح رکھتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ جماعت کروائی؟ جب صحابہ کرام کو دیکھا نا تو حضور کو یہ فعل بہت پسند آیا، تو چاہا دل نے شوق پیدا کیا کہ کیوں نہ اس کو اپنی بھی سنت بنا لوں، سنت تقریری کے ساتھ ساتھ سنت فعلی بھی بنا لوں، سنت عملی بھی بنا لوں، تاکہ قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں کہ سنت تقریری تھی، بلکہ یہ کہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے بذات خود بھی یہ نماز بھی پڑھی اور باجماعت ادا کی۔
رمضان المبارک کا آخری عشر ہے. صحیح بخاری شریف دیگر کتب حدیث میں اس کتاب کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر 3 دن آپ نے با جماعت نماز پڑھائی تھی. یہ 3 دن کون سے تھے؟ روایات میں آتا ہے ایک 23ویں رات تھی آخری عشر، 23ویں رات تھی. دوسری رات جو تھی وہ 25ویں رات تھی. تیسرا دن جو آپ نے نماز تراویح پڑھائی وہ 27ویں رات تھی. کون کون سی راتیں ہیں؟ 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات. پہلی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور اعتکاف کے دن بھی تھے. اور یہ جو مہینہ ہے آپ دیکھیں محدثین نے کتنی محنت کی. وہ فرماتے ہیں یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں آپ نے نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی. یہ مہینہ 29 روزوں کا تھا. 29 روزوں کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں آپ فی جوف اللیل، رات کا درمیانی حصہ تھا، آدھی رات گزر چکی تھی. آپ باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے، وہ چاہے اعتکاف والا حجرہ تھا چاہے گھر والا حجرہ. باہر تشریف لائے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو با جماعت نماز پڑھائی. جب با جماعت نماز پڑھائی تو یہ پہلی دفعہ عمل تھا. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو بڑا شوق پیدا ہوا، بڑی محبت اور لذت. حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے ہر نماز میں ہر نماز میں تلاوت اور مٹھاس تھی. ایسے امام پہ بھی پوری دنیا قربان ہو اور ایسے مقتدیوں پہ بھی پوری دنیا قربان ہو جائے. ہماری نسلیں قربان ہو. پہلے دن پڑھائی تو مدینہ کے اندر ایک شور مچ گیا، خوشی کا شور. سارے جتنوں نے نماز پڑھی تھی سارے بتانے لگے آج رات کو حضور نے با جماعت نماز پڑھائی ہے، ایسی نماز جو پہلے آپ نے کبھی نہیں پڑھائی. ہر ایک دوسرے کو بتانے لگا یار آپ کو پتہ چلا رات کو حضور نے نماز یتحدثون بذالک، لفظ حدیث آپ کو پتہ چلا رات کو حضور نے نماز پڑھی. آپ کو پتہ چلا فلاں، آپ کو پتہ چلا رات کو مسجد نبوی کے اندر حضور نے با جماعت نماز پڑھائی. سارے مدینہ منورہ کے اندر خبر پھیل گئی. جب 25ویں رات آئی نا مسجد بھر گئی. اتنی بھر گئی کہ مسجد کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے 25ویں رات کو بھی با جماعت نماز پڑھائی. جب 25ویں رات کو با جماعت نماز پڑھائی تو اس دن سارے لوگ مسجد کے اندر پورے آ گئے مسجد کی حدود میں. جب اگلا دن آیا لوگ اور بڑھ گئے اور خبر پھیل گئی. اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے ارد گرد بھی جگہ نہیں بچی. 27ویں رات آ گئی. 27ویں رات کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نماز اتنی طویل کروا دی کہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ شاید سحری ہو جائے گی، سحری کا ٹائم ہو جائے گا. جب سحری سے پہلے سلام پھیلا نا وہ مغرب تھے حضور کے دیدار میں، حضور کی قرات میں. سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی تلاوت میں. یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرتا ہوں پھر اگلا جواب دیتا ہوں. اب تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز تراویح ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں تھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی، تو ہمارے کلچر کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز تراویح با جماعت شروع کروائی، ایک آدھا حصہ بیان کیا جاتا ہے، پورا حصہ نہیں. آپ میرے ساتھ بولیں، با جماعت نماز تراویح کن کے دور میں شروع ہوئی؟ کن کے دور میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. حضور نے بھی پڑھائی اور صحابہ کرام نے بھی پڑھائی. یہ پھر جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں، اور خود سیدنا عمر فاروق کے اس عمل سے پہلے مسجد میں لوگ گروپوں کی شکل میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں. گروپوں کی شکل میں کوئی گروپ وہاں پہ کھڑا ہے، کسی قاری کے پیچھے جو ہے وہ قرآن پاک سن رہا ہے، نماز تراویح پڑھ رہا ہے. کوئی گروپ ادھر کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ الگ الگ گروپ بنا کے کھڑے ہیں، الگ الگ قاری ہیں جو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، جو قرآن سنا رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ سب لوگوں کو، سارے لوگوں کو ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے. آپ نے صرف اتنا فرق کیا، اتنی تبدیلی کی کہ آپ مسجد کے اندر سارے الگ الگ جماعتیں نہیں کروائیں گے، بلکہ جتنے بھی لوگ قرآن پاک سننا چاہتے ہیں، نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے آج کے بعد اس مسجد میں ایک قاری کے پیچھے، جس کا نام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں. اتنا فرق کیا.
اگلی روایت جو صحیح بخاری میں آتی ہے، یہ بھی بہت پھیلائی جاتی ہے. یہ روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ عمل شروع کروایا کچھ دنوں کے بعد، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن قاری، یہ نام ہے. یہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ نکلے، گشت کر رہے تھے گلیوں کا، جیسے خلیفہ وقت کیا کرتے تھے، گلیوں کا گشت کر رہے تھے. جب دیکھا تو مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد کے اندر گئے، سبحان اللہ، مسجد کے اندر روشنی تھی، قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بڑے منظم طریقے سے، اکثر طریقے کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، کوئی شور نہیں ہو رہا. آپ نے جب دیکھا نا تو آپ کے دل کو بڑا سکون آیا، بڑی راحت آئی. فرمایا عبد الرحمن دیکھ رہے ہو، نعم ھذہ البدع، یہ بدعت کتنی اچھی ہے کہ سارے لوگ ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور وہ قاری قرآن ہی کو قرآن پاک سنا رہا ہے. وہاں پہ آپ نے جملہ بولا، یہ جملہ بھی بہت پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ جملہ بولا سیدنا عمر فاروق نے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ ان پڑھنے والوں سے زیادہ افضل ہیں. جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، والذی ینامون عنہا افضل، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ ان نماز تراویح پڑھنے والوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. یریدون آخر اللیل، میرے ذہن میں بھی آپ کے ذہن میں پھر کھٹکا پیدا ہوتا ہے. اگر چھوڑنے والا افضل ہے تو پھر پڑھنے والے کو نہ پڑھنی چاہیے، وہ بھی سونا چاہیے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ انہوں نے اس نماز کو چھوڑا ہے، اس جماعت کو چھوڑا ہے. اس لیے فرمایا یریدون آخر اللیل، اس حدیث کے آخر میں وضاحت کر دی کہ وہ جو سوئے ہوئے ہیں نا وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اس نماز کو باجماعت ادا کریں گے. اب حضور سے پوچھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جملے کا معنی کیا ہے جو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا. آپ نے حضور کی سیرت سے سیکھا. جب آپ نے تیسری رات نماز تراویح پڑھائی نا، کافی دیر ہو گئی، کچھ ٹائم بچا تھا، اتنا دل تڑپتا تھا عبادت کرنے کو، صحابہ کرام قرآن پاک سننے کا اتنا شوق ہوتا تھا. ہمارے یہاں کیا ہے، رمضان کے شروع میں لوگ زیادہ ہوں گے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے لوگ کم ہوتے جائیں گے. یہاں پہ حضور کی سنت کیا ہے، جیسے جیسے رمضان شریف گزر رہا ہے تو لوگوں کی تعداد کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. یہ بڑھنی چاہیے. کیوں کہ رمضان شریف کے دن گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ نصیب اور حصہ نہ ملے. تو صحابہ کرام کا دل مچنے لگا. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، حضور سحری کے لیے اتنا ٹائم رکھتے تھے جتنے ٹائم میں سحری سے لے کے نماز فجر کی اذان تک 50 آیات مبارکہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یہ سحری کا ٹائم ہوتا تھا. جب چھوڑا نا تھوڑا سا ٹائم زیادہ تھا، بچ گئے. صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ. اب دیکھیں نماز تہجد کے لیے ایک ہی لفظ بولتے تھے، تہجد کی نماز، تہجد کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس نماز کے اوپر کوئی لفظ نہیں بولا جاتا. جب حضور نے یہ جماعت کروائی لفظ سنیے گا، عرض کے یا رسول اللہ، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا دل چاہ رہا تھا. لو نفلتنا هذه بعد الليل بقیت اللیل، عرض کے یا رسول اللہ، یہ جو رات کا باقی حصہ بچ گیا، اگر اس حصے میں بھی یہ نماز پڑھا دیں، یہ پوری نماز ہی پڑھا دیں، پوری رات اس نماز میں گزر جائے. وہاں پہ اب آقا کریم علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ نماز تراویح با جماعت مسجد کے اندر پڑھنے والا افضل ہے یا گھر کے اندر سونے والا، یا گھر کے اندر نماز تراویح اکیلے پڑھنے والا، یا گھر کے اندر امام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اہتمام کر کے نماز تراویح کی جماعت کا وہ پڑھنے والے افضل ہیں، یا مسجد کے اندر جو امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں قرآن پاک سن رہے ہیں وہ افضل ہے. جب یہ سوال ہوا نا، آقا کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ رحمت اللہ، جو فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت بن جاتی ہے. حضور نے فرمایا بڑا پیارا ہے، فرمایا اچھا تمہارا دل چاہتا ہے کہ پوری رات اس نماز میں کھڑے رہیں تو فتویٰ سن لیں، میرے مصطفیٰ کریم کا فتویٰ ہے سب سے بڑا فتویٰ، اس سے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات. آپ نے فرمایا من قام مع الامام، جس شخص نے بھی ماہ رمضان مبارک میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، امام کے ساتھ قیام کیا، فرمایا حتی ینصرف، وہ مسجد سے اس ٹائم نکلا جب امام نکلا، یعنی اس نے اس نماز کو اس ٹائم چھوڑا جب امام نے چھوڑ دیا، جب امام نے مکمل کر دی. تو حضور نے فرمایا کتب لہ قیام اللیلہ، اس شخص کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے. اب ذرا بتائیں حضور کی حدیث پاک میں کیا مسئلہ ہوا
کہ نماز تراویح جو باجماعت امام کے پیچھے مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ افضل ہے یا سونے والے افضل ہیں؟ جو باجماعت مسجد میں ادا کر رہے ہیں وہ افضل ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھی حضور کی یہ حدیث پاک تھی کہ اگر یہ لوگ جو سوئے ہوئے رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، تو پھر رات کے آخری حصے میں عبادت اور زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا نا، جو شخص عشاء کے بعد بھی پڑھ لے اور اس کو خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پاؤں گا، وہاں اس ٹائم بعد جماعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے رات کے آخری حصے میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ شخص کہے مجھے نماز تراویح حضور سے ساتھ اگلا اختلاف ہے 8 رکعات ہونی چاہیے، 20 رکعات ہونی چاہیے۔ یہ اختلاف امت کے اندر اصل مسئلہ تھا کہ نماز تراویح ہے یا نہیں ہے۔ 8 کی بھی حدیث پاک موجود ہے، 20 کی بھی حدیث پاک موجود ہے۔ جمہور کا، امت کی اکثریت کا عمل کس کے اوپر رہا؟ 20 رکعات کے اوپر رہا۔ آج بھی جہاں بھی آپ چلے جائیں اکثر مساجد میں 20 رکعات نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ ایک پیغام لے کے جائیں، 8 پڑھنے والوں کو بھی جن مسجدوں کے اندر 8 ہو رہی ہے ان کو بھی غلط نہ کہیں، اور 8 پڑھنے والے ان لوگوں کو بھی غلط نہ کہیں جن کے اندر 20 تراویح ہو رہی ہے۔ موطا شریف اٹھا کے دیکھیں، حدیث پاک ہے، وہاں پہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اصل مقصد نماز تراویح کا کیا ہے؟ مکمل قرآن پاک سننا۔ 20 تراویح میں یہاں قرآن پاک مکمل سنایا جا رہا ہے، 20 تراویح مکمل ادا ہے۔ یہاں قرآن پاک 8 میں مکمل سنایا جا رہا ہے، اس مسجد کے مطابق آپ وہ نماز تراویح ادا کریں۔ اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تراویح کا وجود ہے، سیدھے سیدھے نماز ہے ہی نہیں۔ اب یہ 3 حدیثیں میں نے کوئی زیادہ کتابوں کے حوالے میں دی، آپ نے صرف ایک کتاب کا نام یاد رکھنا ہے، صحیح ابن حبان۔ صحیح ابن حبان، اس کے اندر ایک کتاب ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ایک کتاب ہے، یعنی ایک چیپٹر کا عنوان ہے صلاۃ التراویح۔ صلاۃ التراویح کا چیپٹر کھولیں، اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے کہ اس نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ یہ کتاب کھول کر، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، نیٹ والا موبائل ہے، گوگل پہ بھی آپ یہ کتاب لکھیں گے ترجمے کے ساتھ، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ان حدیث کا کیا جواب ہے؟ جو آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ کسی کا سوال نماز۔ اللہم صلی علی سیدنا